نہ رہے، کوئی بغض اور کینہ نہ رہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری عظیم سنت ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ میری عظیم سنت ہے کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی نفرت نہ رہے۔ اور یہی ہمارے شیخ کا مشن ہے، اور یہی جملہ صوفیہ کا مشن ہے، یہی تصوف کی روایت رہی ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ مجھے دوسری روایت بھی یاد آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر رابی ہیں، بڑے ہی عابد جوان۔ روایت میں آتا ہے کہ دن روزے میں گزرتا اور پوری رات قیام میں گزر جاتی۔ وہ رابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں حضور کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک حضور نے ارشاد فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ کچھ لمحہ گزرا کہ سعد ابن مالک تشریف لائے۔ خیر فرماتے ہیں کہ دیکھ کر ہمیں رشک ہوا کہ کیسی قسمت یہ پایا ہے اس شخص نے کہ نبی نے فرمایا ابھی اس دروازے سے جنتی آئے گا اور یہ داخل۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن تھا اور وہی وقت تھا، حضور نے پھر اچانک فرمایا ابھی اس دروازے سے جنتی آئے گا۔ عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں پھر وہی حضرت سعد بن مالک اندر داخل ہوئے، ہمیں مزید رشک ہوا۔ فرماتے ہیں تیسرا دن وہی وقت ہے، پھر اچانک حضور فرماتے ہیں ابھی اس دروازے سے جنتی آئے گا۔ کہتے ہیں وہی سعد بن مالک اندر داخل ہوئے۔ رشک کی انتہا رہی کہ کیسا خوش نصیب ہے یہ شخص کہ جس کے لیے تین دن مسلسل نبی کی زبان مبارک سے یہ بشارت نکل رہی ہے کہ اس دروازے سے جنتی آئے گا، اور تینوں دن مسلسل یہی شخص آتا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلوں میں تو خود پوری زندگی کا ایک لمحہ عبادت میں گزارتا ہوں، دن روزے میں گزارتا ہوں، رات قیام میں گزارتا ہوں، کوئی تکبر نہیں دل میں پیدا ہوا، لیکن ایک آرزو دل میں پیدا ہوئی کہ آخر یہ کون سی نیکی کرتے ہیں جو میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ چلو ان کی صحبت پر کچھ وقت گزارو، پتا تو کروں کہ آخر کون سی نیکی یہ کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر تین دن بشارت مل رہی ہے کہ اس دروازے سے جنتی آئے گا۔ چلے گئے رات کو اور جا کے کہنے لگے چچا جان میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بالکل گزارو۔ کہتے ہیں کہ میں رات میں ساتھ میں سویا، اور سویا تو اس حال میں سویا کہ چادر جو میں نے اوڑھ رکھی تھی اس میں سے ہلکا سا سراخ بنا کر میں دیکھتا رہا کہ دیکھوں یہ رات میں مجھ کے کون سا عمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عامر پوری رات گزر گئی، عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھے، کوئی عمل نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کوئی عمل بھی نہیں ہے، اور تین دن نبی کے طور پر چیلنج کیا نہیں جا سکتا، کوئی عمل بھی نہیں اور تین دن کے لیے الفاظ نکل رہے ہیں کہ اس دروازے سے جنتی آئے۔ سوچا ہو سکتا ہے کہ آج کوئی عمل نہیں کیا ہوگا۔ دوسری رات پھر گزاری اسی کیفیت کے ساتھ، اور حضرت سعد بن مالک کی حالت بھی وہی رہی، عشاء پڑھے فجر میں اٹھے۔ سوچا آج بھی نہیں کیا ہوا، چلو ایک رات اور گزار لیتا ہوں۔ تیسری رات پھر صحبت پر گزاری، تیسری رات کی وہی کیفیت رہی، تو برداشت نہیں ہوا، پوچھ پڑے کہ چچا جان میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ نبی نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جو ہے یہ بشارت کی ہے کہ اس دروازے سے جنتی آئے گا، اور تینوں دن آپ ہی داخل ہوئے تھے۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سی نیکی کرتے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میری موجودگی نے آپ کو عار دلایا، اور میری موجودگی کی وجہ سے آپ نے کوئی نیکی نہیں کی اور پوری رات میں ہی گزارا۔ آپ نے فرمایا نوجوان ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میری کوئی نیکی نہیں ہے، تھوڑے بہت اعمال ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے ایک نیکی ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ نبی نے اس وجہ سے بشارت کی۔ پوچھتے ہیں وہ کیا؟ حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت رہی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت رہی ہو، بغض رہا ہو اور کینہ رہا ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ وہی نہیں، اتنا سننا تھا کہ عبداللہ ابن عمر اچھل پڑے اور فرماتے یہی تو وہ نیکی ہے کہ جس کی بنیاد پر نبی نے آپ کو یہ بشارت کی۔ تو احرام میں یہی ہے زاد سفر، تعلیم یہاں کی محبت ہے، اپنے بھی سن لیں بیگانے بھی سن لیں، تعلیم یہاں کی محبت ہے، اور اس تعلیم سے ہم سرے منہ بھی پھرنے والے ہیں۔